السلام علیکم اسٹوڈنٹ. آج میں آپ کی خدمت میں فرسٹ ایئر کے کتاب کا تیسرا سبق جو کہ فاقے کا روزہ ہے اور لکھنے والے خواجہ حسن نظامی ہیں وہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا دیا ہوا کام اور لیکچر پسند آ رہے ہوں گے اور آپ میرے کام کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی کروں گی کہ آپ میرے اس کام کو دیکھتے ہوئے اس کو نہ صرف لائک بھی کریے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہوئے اسے آگے بھی شیئر کریے. میں بہت مشکور ہوں گی. چلتے ہیں اب آپ کے تیسرا سبق جو کہ فاقے کا روزہ ہے. اس کے پہلے ہم سوالات کو دیکھتے ہیں. پہلا سوال، درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے. سوال نمبر 1، نتھن خان کے گانے سے اکتا کر اعلیٰ حضرت نے کیا حکم صادر فرمایا؟ جواب ہے، نتن صاحب کے گانے سے اکتا کر اعلیٰ حضرت نے حکم فرمایا کہ رمضان میں گانے بجانے کی محفلیں بند کر دی جائیں. سوال نمبر 2، مصاحب نے مرزا صاحب کو کیا مشورہ دیا؟ جواب ہے، مصاحب نے مرزا صاحب کو یہ مشورہ دیا کہ پریشان ہونے کے بجائے شام کو افطاری سے پہلے جامع مسجد تشریف لے جائیں. عجب بہار ہوتی ہے، رنگا رنگ کے آدمی طرح طرح کے جمکٹے دیکھنے میں آئیں گے کہ آپ کی طبیعت بھی بہل جائے گی. سوال نمبر 3، گل جدید لذیذ سے کیا مراد ہے؟ جواب، گل جدید لذیذ سے مراد یہ ہے کہ ہر نئی چیز یا شے خوبصورت، خوشنما اور اچھی نظر آتی ہے. سوال نمبر 4، رمضان میں افطاری کے وقت مسجد میں کیا سما تھا؟ تو اس کا جواب ہے، رمضان میں افطاری کے وقت قریب آیا تو مسجد میں سے سینکڑوں قسم کے افطاری کے سجے ہوئے کھانے اور دیگر سامان آنے لگا جو شہر کے امراء کی طرف سے علیحدہ علیحدہ بھیجے جاتے تھے تاکہ روزے داروں میں افطاری تقسیم کی جا سکے. سوال نمبر 5، مرزا صاحب کو کیا بات اچھی لگی کہ وہ باقاعدہ مسجد جانے لگے؟ اس کا جواب ہے، مسجد میں طرح طرح کے لوگوں کو دیکھ کر جو کہیں قرآن پڑھنے میں مشغول تھے اور کہیں مذہبی مسائل پر گفتگو کر رہے تھے اور کوئی وظائف میں مشغول تھے. اس کے علاوہ افطاری کے وقت شہر کے امراء کی طرف سے روزے داروں کے لیے طرح طرح کے دسترخوان آنے لگے. اس سے مسجد میں ایک الگ ہی سما ہو گیا. مرزا کے دل میں اس دینی چرچے اور شان و شوکت نے بڑا اثر ڈالا، وہ باقاعدہ مسجد آنے لگے. سوال نمبر 6، غدر کی تباہی کے شاہی خاندان پر اثرات بیان کریں. جواب ہے، انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا تو قلعہ برباد ہو گیا، شہزادوں کو قتل کر دیا گیا، امیروں کو پھانسیاں دی گئیں، بادشاہ کے تخت پر بھی قبضہ ہو گیا اور شاہی خاندان کی بیگمات در بدر ہو کر ماہی گیری کرنے لگیں اور مسلمانوں کی شان و شوکت ختم ہو گئی. اب ہے سوال نمبر 2، درج ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. پہلا ہے زنان خانہ. اس کا ہے جملہ، پرانے زمانے میں ہر گھر میں زنان خانہ الگ ہوتا تھا. نمبر 2، مغمون. جنگ آزادی کے موقع پر شاہی خاندان پہ ہونے والے مظالم سن کر دل مغمون ہو جاتا ہے. نمبر 3، عجب بہار. رمضان میں مسجدوں میں عجب بہار کا سما ہو جاتا ہے. نمبر 4، مکلف. اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو ایسے کام کا مکلف نہیں بنایا جو اس کی دسترس سے باہر ہو. 5، زیر و زبر ہونا. دہلی پر انگریزوں کے قبضے کے بعد مغلیہ سلطنت زیر و زبر ہو گئی. پھر اگلا ہے ماہی گیری. جنگ آزادی کے بعد بڑے بڑے امراء کی خواتین در بدر ہو کر ماہی گیری کرنے لگیں. پھر اس کے بعد ہے دلاسا دینا. ہمیں دکھ کے موقع پر اپنے عزیزوں کو دلاسا دینا چاہیے. اور آخر میں مقدر. میرے بھائی نے جب مجھے ڈانٹا تو میری طبیعت مقدر ہو گئی. سوال نمبر 3 وہ ہے درست جواب پر
صحیح کا نشان لگائیے۔ نمبر 1، ہندوستان کا دل کہلاتی تھی، اس کا جواب ہے دہلی۔ نمبر 2، ابو ظفر بہادر شاہ کے بھائی تھے، جواب مرزا سلیم بہادر۔ نمبر 3، لہو لعب کا مطلب ہے، جواب کھیل کود۔ نمبر 4، رنگ متغیر ہونا ہے، جواب محاورہ۔ اور نمبر 5 ہے، انگریزی سرکار نے ماہوار پینشن مقرر کر دی، جواب ہے 5 روپے۔ سوال نمبر 4، درج ذیل اقتباسات کی وضاحت کیجیے۔ اب پہلا اقتباس ہے، تقدیر ان کو ٹھوکر کھلواتی ہے جو تاج والوں کو ٹھوکریں مارتے تھے، قسمت نے ان کو بے بس کر دیا جو بے کسوں کے کام آتے تھے۔ اس کا حوالہ جو بتا رہی ہوں وہ کچھ اس طرح ہے۔ یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق فاقے میں روزہ سے لیا گیا ہے، جس کے مصنف مصور فطرت خواجہ حسن نظامی ہیں۔ انہوں نے آزادی اور مغلیہ سلطنت کے زوال کے حوالے سے متعدد مضامین لکھے ہیں۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ اس اقتباس میں جنگ آزادی کے بعد شاہی خاندان کی رگرون حالات پر اماں حضرت کی دلی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ ماضی کو یاد کرتے ہوئے کہتی ہیں، آج ہماری قسمت خراب ہے اور قسمت ہمیں ٹھوکریں کھانے پر مجبور کرتی ہے، جبکہ کل ہمارے آبا میں بڑے بڑے بادشاہوں کو ٹھوکریں ماری تھیں، اور آج ہم جو ہزاروں بے کسوں غریبوں کی امداد کرتے تھے، خود بے کسی کے عالم میں گرفتار ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اقتباس نمبر 2، اگرچہ ہم مٹ گئے مگر ہماری غیرت نہیں مٹی، میدان میں نکل کر مر جانا یا مار ڈالنا اور تلوار کے زور سے روٹی لینا ہمارا کام ہے، صدقہ خودی ہمارا شیوا نہیں۔ وضاحت، شاہی خاندان جب فاقوں سے نڈال ہو چکا تھا، ایسے میں گاؤں کے چودھری کی طرف سے خیرات کا کھانا اور زکوٰۃ کے 5 روپے جب مرزا کو ملے تو فاقے کی وجہ سے اس سے یہ پیسے اور کھانا نعمت معلوم ہوا، اور جب وہ اپنی ماں کو یہ سب احوال سناتے ہوئے یہ سامان دیتا ہے تو اس کی ماں کا چہرہ متغیر ہو جاتا ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ اگرچہ ہماری شان و شوکت ختم ہو گئی مگر ہمارے اندر ابھی غیرت باقی ہے، ہمارے خاندان میدان جنگ میں نکل کر مارنا یا مر جانا پسند کرتا تھا اور اپنی طاقت سے ملک کو اور اس کے خزانے پر قبضہ کرتا تھا اور اپنی طاقت سے اپنی روٹی کا انتظام کرتا تھا، خیرات لینا ہمارا کام نہیں ہے۔ سوال نمبر 5، سبق کے کوئی بھی 5 محاورے اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے جی الجھنا، غیر ضروری پابندیوں سے انسان کا جی الجھتا ہے۔ دوسرا ہے مصیبت میں گرفتار ہونا، کبھی کبھی انسان ایسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے کہ اس سے نکلنا دشوار ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کلیجہ منہ کو آنا، شاہی خاندان پر ہونے والے مظالم کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ پھر ہے ہوائیاں اڑنا، بھوک کی وجہ سے بچوں کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو جانا، امتحان میں فیل ہونے کے خیال سے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ تو اسٹوڈنٹ، یہ تمام کام سبق فاقے کا روزے کا تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا اور آپ کی سمجھ میں بھی آیا ہوگا، اور اب میں چلتی ہوں، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے میں ملاقات ہوگی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ۔